السلام علیکم. منفرد تبصروں کے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت کے 5 طیارے مار گرائے تھے. بھارت نے ان طیاروں کے مار گرائے جانے کی تصدیق سے گریز کیا. امریکی صدر نے یہ بھی دہرایا کہ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی. دیکھو مریم، ہم جو لوگ ہیں، میں اپنی اور اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، اس قوم کی بات کر رہا ہوں. اول تو ہم پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں. سمجھتے ہیں تو جو ان بٹوین دا لائنز لکھا ہوتا ہے، یہی حال ہے ہمارا دینی تعلیمات کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات یاد رکھنا، ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو. اللہ کے عذاب میں مبتلا قوم یہ دعا مانگتی ہے کہ ڈرو، چونکہ وہ نہیں ڈر رہے. 77 سال ہو گئے. یاد رکھنا، اللہ کے عذاب کی سب سے بھیانک صورت ہوتی ہے جب وہ تمہیں گھٹیا حکمران دیتا ہے. یہ یاد رکھنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گھر کا سربراہ نیم پاگل ہو، لالچی ہو، ہوس پرست ہو. تو یہ اپرنٹلی تو یوں لگے گا کہ ٹرمپ نے مودی کی بے عزتی کا پروگرام جو ہے وہ قسط وار شروع کیا ہوا ہے، اور یہ کوئی 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں قسط چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے. مودی جیسے ایک سٹبن سے، ڈھیٹ سے اور لمیٹڈ سے آدمی کے لیے ری انفورسمنٹ ضروری ہے. اچھا، اس میں ایک بات عرض کروں. میں نے انڈیا کے ہی کسی پروگرام میں کسی خاتون کو دیکھا جس نے بتایا کہ جس سال کی یہ ڈگری کلیم کرتا ہے نریندر مودی، اس سال میں یونیورسٹی میں تھا، اسی یونیورسٹی میں تھی، اور اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. یہ ہمارے یہاں نہیں جیسے پکڑے جاتے چور چکار، یہ وہ جعلی ڈگریوں والے، اس طرح کا بیک گراؤنڈ ہے. تو اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ مودی پہ چھوڑنے کا، اقتدار چھوڑنے کا پریشر سلو موشن میں بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، میں جنرلی یہ محسوس کرتا ہوں کہ مودی اگر اقتدار میں رہا تو ہندوستان کے لیے بوسہ مرگ، کس آف ڈیتھ ثابت ہوگا. اور ایک بات مجھ سے حلف لے لو، مجھ سے قسم لے لو، میں نے کسی سے لینا دینا یار. میں 2-3 دفعہ انڈیا گیا، میرا تو رولا ہی کوئی نہیں. صدیوں اکٹھے رہے ہیں. میرے بزرگوں کی قبریں جالندھر پتہ نہیں کہاں جا چکا ہوں، قبرستان ہی نہیں جا گئے. ان کے اوپر پلازاز بنے ہوئے ہیں. جالندھر، امرتسر، لدھیانہ میں. امرتسر میں سب سے بڑا چوک آدمی میرے اوپر نانا کے نام پہ. میں جب گیا تو وہاں تینوں شہروں سے مٹی لا کے اپنے فارم ہاؤس پہ ایک کیاری بنائی، اس میں ان تینوں شہروں کی مٹی. اور آج بھی جب میں دیکھتا ہوں نا کسی پروگرام میں، جی میرا تعلق وہ پتہ نہیں امرتسر سے یا فلانا، میں بتا نہیں سکتا میرے ساتھ کیا ہوتا. صدیوں ہم نے اکٹھی گزاری. میری پھوپھیاں کنیڈ کی پڑی ہوئی تھی پاکستان بننے سے پہلے. ان کی زبان میں اتنے لفظ ہندی کے ہوتے تھے. اچھا، گھروں میں وہ ٹھیٹ پنجابی بولتی تھی کہ مثلا کیا ہاں پراشچت کرنا چاہیے انہوں. یہ بعد میں ہمیں سمجھ آئی یہ ہندی کے لفظ. اچھا، آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ انڈیا اینڈ انڈینس. حلفاً کوئی قسم دے لے مجھے، میں ان کا خیر خواہ ہوں، مجھے محبت ہے. صدیوں اکٹھے گزاری. اور یہ بہت غلط سودا بیچتا ہے یہ آدمی، مودی تاریخ کو مس کرنے والا آدمی. اس کو پتہ نہیں کہ اورنگزیب عالمگیر جیسے انتہائی ایک، جسے آپ انتہا پسند کہہ لو، انتہائی مذہبی اور یہ وہ بندے کی بیوروکریسی میں ہندو کتنے تھے. اکبر اعظم تو چلو سیکولر تھا، باقی بتاؤ. راجپوتوں نے جانیں لٹا دی، مغل شہزادے نے بغاوت کی اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ. انہیں ان کی دوستیاں تھیں، ان کی محبتیں تھیں. یہ نفرت کا بیوپاری ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ جو ہندوؤں کو یہ جو لالی پاپ دیتا ہے نا، نہیں ہوتا. ایسی سیولائزیشنز ہیں تم نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے، جنہوں نے کبھی اس کو پہ بڑے بڑے راج کیے. کدھر گئے یار؟ ہو گیا.
حادثہ تھا, گزر گیا ہوگا, کس کے جانے کی بات کرتے ہو؟ تمہارے شہری ہیں وہ. اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ ذہنی طور پہ گندا اور غلیظ نہیں ہے, ہمارے دین میں اقلیتوں کے جو حقوق, لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم تو جو نان اقلیت ہیں ان کو بھی نہیں ملتے. تو یہ نہیں ہے اس ملک میں کہ جی جو ہندو ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں, یہ عیسائی ہیں تو ان کو نہیں, سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے, جو آئیڈیل نہیں ہے. ہمارے تو دین کی تعلیمات ہی اور ہیں. کیسی کیسی قربتیں اور محبتیں رہی ہیں تاریخ میں دونوں طرف سے. ادھر سے راجپوت لڑ رہے ہیں, ادھر سے. تو یہ آدمی زہر بیچتا ہے, یہ آدمی انسانیت دشمن ہے, انسان دشمن ہے, یہ ہندوستان دشمن ہے. دیکھو بات سنو, کیا رویے تھے. اقبال نے کیا کہا تھا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا, پتہ نہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ میں نے لکھا ہے نہیں. اقبال کو کچھ دیر کے بعد سمجھ آ گئی, عقل آ گئی کہ نہیں یار, یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ لوگ ہوتے ہیں چند مخصوص اور مکروہ لوگ, جو گروہ پیدا ہوتے ہیں, فرقے بازی ہوتی ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ مجھے کیا جانے, میں آپ سے ملا ہوں, آپ اچھے ہو, فلانا ہے, ٹمکانا ہے, میں کریتا پھروں گا کہ تمہارا فرقہ کون سا ہے. نو, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. میری ہندوؤں سے بھی محبت, میرا بار اچھا خیر چھوڑو. مودی از گوئنگ ٹو بی اے کیس آف ڈیتھ فار انڈیا اینڈ انڈینس اف ہی کنٹینیوز. چلو بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب, اللہ ان کا بھلا کرے, ان کو اپنی امان میں رکھیں انڈینس کو. عام شہری کی بات کر رہا ہوں, اس غلیظ ذہنیت کی نہیں. سندور تے پتہ نہیں کی. حسن صاحب اگلی خبر بھی ٹرمپ کے حوالے سے اور شاید آپ کے انٹرسٹ کی. مسلسل مصافحہ کرنے سے صدر ٹرمپ کا ہاتھ نیلا پڑ گیا. یار ایک تو خیر ضرورت بھی ہے, دنیا کی سپر پاور کا, اتنے بڑے اتنے عام طاقتور ترین ملک کا وہ سربراہ ہے, تو اس کو صبح اس بیچارے کی مزدوری یہ ہے. اب کیا کریں. ایک بات. دوسری, مسافے کے بھی ادب آداب ہوتے ہیں. میں وہاں کے بارے میں تو نہیں بات کر رہا, اپنے یہاں ہمارے یہ ہے, بندہ کھانا کھا رہا ہے, کوئی میٹنگ میں ہے, فون سن رہا ہے, واک کر رہا ہے, وہ پنجانما ہاتھ آگے کر دیا. عباس اطہر مرحوم پاکستان کے خوبصورت ترین جرنلسٹوں میں سے, کہ ان کی سرخیاں بھلائی نہیں جا سکتی, انہوں نے سرخی لگائی تھی یہ نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے, کہ شیر آٹا کھا گیا, ادھر ہم ادھر تم. وہ چڑ جایا کرتے تھے. وہ نیوز روم کے باس تھے, ایڈیٹر تھے. یہ السلام علیکم شاہ جی, وہ کہتے یار انسان دا بچہ بن. ایک تو یہ ہے. لیکن یہ ٹرمپ کا معاملہ مختلف ہے, لیکن مصافحہ جو ہے یہ بہت بڑا دھوکہ بھی ہوتا ہے. دو شعر سن لو. ایک تو میرا, میں پہلے اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں ان کے مقابلے میں, میرا تو خیر وجود ہی کوئی نہیں, میں نے تو شاعری کو سیریسلی لیا ہی نہیں کبھی. تو فراز صاحب کا دوسرا, وہ سینئر ہیں, وہ سینئر شاعر آخر پہ آتا ہے. میرا اپنا شعر ہے, ہاتھ ملا کر ڈس لے گا وہ اور تو نیلا پڑ جائے گا. واہ. سانپ سے ہاتھ ملاؤ گے تو پھر وہ چمی لے گا, جب کیا ہوگا؟ ہاتھ ملا کر ڈس لے گا وہ اور تو نیلا پڑ جائے گا. فراز صاحب کا شعر ہے, سبحان اللہ. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. یہ ہمارا معاشرہ جتنا منافق ہو چکا ہے, بڑے ہاتھ معان کے تو مسافے منافقت سے بھرپور. چلیں, بہت خوب حسن صاحب. آگے چلتے ہیں حسن صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق بی جے پی میں قیادت کا بحران اور اندرونی خلفشار کھل کر سامنے آ گیا ہے, اور مودی کی عمر 75 برس کے قریب ہوتے ہی بھارت کے اندر ریٹائرمنٹ کی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں. ہم نے کبھی نہیں سنا سیاستدان بھی ریٹائر ہوتے ہیں. نہیں, یہ تو خیر فضول بات ہے. آوازیں بلند ہونے لگی ہیں الحمدللہ. میں نے اس طرف ابھی کہا بھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ انڈینز کو بھی ہوش آ رہا ہے. اٹ از ناٹ دا ایج. دیکھو نا, ابھی مہاتر صاحب کی ماشاءاللہ وہ 100 سال کے ہوئے ہیں, ہوش و حواس میں ہیں. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ کم کھایا کریں, فلانا ٹمکانا, یہ وہ سارا.
تو ٹھیک ہے سیاستدان باحیا ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پلیٹ مائی اننگ، مرضی ہے، اگر آپ میں انرجی ہے آپ ڈیلیور کر سکتے ہو، آپ لوگوں کو سرو کر سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں، یہ اسی طرح کی بات ہے. اچھا ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ انسان کو پنجابی میں پریا میلہ چھڑ دینا چاہیے. یقین کرو میں خود 3-4 مہینے سے میرے دوست مجھے قائل کر رہے ہیں کہ تم بالکل ہی فارغ ہو کے اگر بیٹھ گئے تو یہ موت کو قریب لانے والی بات ہے، مصروفیت ہے، اتنا ہے، یہ ہے وہ ہے سارا، تو کیپ یور سیلف بزی، اور تم کیا یہ فضول بات کر رہے ہو. جو میرے قریبی دوست ہیں افضل غوری جیسے اور یہ، اچھا وہ میں ان کو کہتا ہوں کہ یار میرا دل نہیں کرتا بھریا میلہ، بس ٹھیک ہے جو کرنا تھا کر لیا، کیا کرنا ہے. ان کا آرگیومنٹ اپنا ہے. میں نے اپنی چھوٹی بہن کو شی سفرنگ، ایک سینئر بیوروکریٹ کے طور پہ ریٹائر ہوئی اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی نے وہ بڑا ڈسٹنکشن سے اس نے ماسٹرز کیا تھا جرنلزم میں، تو بڑی یونیورسٹیز نے کہ ہمیں پڑھا دیا پڑھا دے، انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں ضرورت پڑھانے پڑھنے. اب ظاہر ہے پھر دن رات نہیں گزرتے. سو بھریا میلہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور بالکل ڈیٹیچ ہو جانا واقعی آپ کو خیر. لیکن جو سیاستدان آپریشن سندور بلا وجہ شروع کرے اس سے آپریشن ودوا کہتے ہیں نا بیوہ کو، میں نے تو انڈین مووی سے یہ سیکھا، ودوا. آپریشن سندور نہیں، آپریشن ودوا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، دعا کرتا ہوں. میں ان کو کبھی غیر نہیں سمجھا. یاد رکھو میں ایک بار لاجپت نگر لاجپت بھون دلی میں وہاں ٹھہرا ہوا، تو بزرگ تھے، تو میں آنے سے پہلے میرے ساتھ پاکستان کے بہت پرومیننٹ شاعر ہیں، نذیر کیسر، وہ بھی ہم ساتھ تھے. ایک اور تھے وہ ناز صاحب، احسان ناز نہیں، احسان کوئی اور. بہرحال تو میں نے انہیں کہا کہ وہ انکل یہاں سے اشوکا کہ درخت کیا پودے مل جائیں گے؟ تو ہنس پڑے. انہوں نے کہا کیوں نہیں مل جائیں گے، لیکن پاکستان میں اشوکا نہیں ہوتا. اچھا وہ آ چکے تھے پاکستان، میں نے تو دیکھا ہے. میں نے کہا جی ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ دلی کی مٹی نہیں ہوتی. اب بات سنو، میں ان کا خیر خواہ ہوں، اس لیے یہ آپریشن سندور کی بجائے آپریشن ودوا کر دیں تو بہتری ہے ہندوستان کی اور ہندوستانیوں کی. چلیں سودے نہ بیچیں جن کی تاریخی طور پہ اوقات ہی کوئی نہیں. تم نے غور کیا میں نے آج تک کبھی اشوکا گریٹ کے علاوہ کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ ان دی اینڈ ہی تھرو دا سورڈ کہ نہیں میرے سے بہت ظلم ہو گیا انسانوں کے ساتھ. چلو آگے چلو. صحیح. حسن صاحب اب اپنے اصل مسائل کی طرف آتے ہیں. بارش اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر خواجہ آصف نے ٹویٹ کرتے کہا کہ نقصانات ندی نالوں کے کناروں ناجائز تعمیرات کی وجہ سے ہوا ہے. جب ناجائز تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں تو حکومتی ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ بھائی، یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں سال سے کر رہا ہوں. انہوں ہوشیائی ہے، حکومت کہاں ہے، گورننس کہاں ہے؟ گڈ گورننس کو تو مارو گولی، یہاں تو گورننس ہی نہیں ہے. یہ پورا ملک تجاوزات پہ چل رہا ہے. بات سنو، جب میرے جیسا کو گھٹیا آدمی وہ درمیان والی یا لیفٹ والی لین پہ جو موٹر بائکس وغیرہ کے لیے ہوتی ہے وہاں لے کے گاڑی گھس جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ تجاوزات ہے. میں اگر فاسٹ لین میں ہوں اور آہستہ چلا رہا ہوں، کیا ہے؟ تجاوزات ہیں. اگر کوئی بدبخت، یہ منظر دیکھا ہوا ہے میں نے موٹر وے پہ، چھلکے بار پھینک رہا ہے، تجاوزات. پورا ملک تجاوزات کا مارا ہوا ہے. اور بات سنو، اچھا پنجاب اور وفاق میں ان کے ماہو سال نکالیں، کیلکولیٹ کریں کتنے سال، دماغ چکرا جائے گا. لیکن سوچ تو لو، 40 سالوں سے زیادہ آپ لوگ کھا گئے ہو، اور پورا اچھا میرا حکمرانوں سے یہ لوٹ مار، یہ وہ سب کچھ ناجائز، اقربا پروری، رشوت، حرام، سب کچھ اللہ کی قسم معافی.
اور قوم کی تربیت بھی نہیں کر سکے تم. جو قوم کو سڑک کا استعمال نہیں بتا سکے. میں نے کئی بار مثال دی. اٹھ مائی فرینڈ, بہت کمال کا سفر نامہ ہے ہمارے یہاں. تو پتہ نہیں کیا ادھر ادھر مار دے کسے کہانیاں سنا دے. اس میں ایک جگہ لکھتا ہے, میں نے اس سے خوبصورت میں نے ٹریولاگ نہیں پڑھا, اتنا موٹا ہے. وہ کہتا ہے جب بھی میں کسی ملک میں لینڈ کرتا ہوں ایئرپورٹ سے اپنی ڈیسٹینیشن تک, وہ پوری قوم میرے سامنے ننگی ہو جاتی. ریزن کیا لکھی اس نے کہ میں ٹریفک دیکھتا ہوں, مجھے ان کی اوقات پتہ لگ جاتی. نماز ڈسپلن سکھاتی ہے, اور ظالموں روزہ ڈسپلن. اتنے سوائے ثواب دینا ان سوئی جائی کچھ نہیں. چلو خواجہ صاحب گل ٹھیک کی تھی, لیکن پورا ملک چل رہا تھا تجاوزات. کون سا سرکاری افسر ہے مجھے بتاؤ جو اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا؟ ایس ایچ او کیسے زندہ ہے؟ چند دن پہلے میں نے پوچھا کسی سے, مجھے رینج بتائی اتنے سے اتنے تک. میں نے کہا 4 بچے 2 ماں باپ بھی اگر ہوں, 4 بچے 2 میاں بیوی 6 2 8, پتہ نہیں ایک 10 یا ایک رینج پتہ نہیں کوئی 1.25 لاکھ ہے کپلان. واٹ نان سینس ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ تجاوزات ہی اس ملک کا نام ہے, یاد رکھنا. کلچر ہے ہمارا یہ ترمیمیں شرمیمیں, یہ سارا کیا ہے؟ یا تو کمپلیٹ کنسنسس کے ساتھ کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کو اللہ معاف کرے انسانہ دی بنائی دستاویزیں ہوتی کی اوقات ہیں, کرو ترمیم میں کنسنسس کے ساتھ کرو. لیکن بہرحال چلو آگے چلو چھوڑو. حسن صاحب, میڈیا رپورٹس کے مطابق نیب نے 40 ارب روپے کے کوہستان میگا کرپشن سکینڈل میں 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا, جن میں 2 سرکاری افسر, 2 بینکرز اور 4 ٹھیکیدار شامل ہیں. ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے جعلی بلنگ, مالیاتی دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے اربوں روپے کی خرد برد کی اور بے نامی اکاؤنٹس اور جعلی فرمز کے ذریعے فنڈز منتقل کیے. یاد رکھنا, جس کے پاس اربوں ڈالر کی جائیدادیں ہوں گی وہ خرد برد اور حرام ہوگا. ہم جیسے ملک, ایک وہ ایلن مسک ہے یا کیا وہ بل گیٹس, یہ وہ وغیرہ, وہ تو سائنس ٹیکنالوجی کے زور پہ رہا. ایک وہ فورڈ ہے, تو خیر وہ قصہ پرینہ بن جاتے ہیں. وہاں کے دولت مند ترین لوگ تیزی سے بدلتے رہتے ہیں. مجھے نام بھول گیا اس کا, پتہ نہیں اوناسس تھا, کینیڈی کی جو ویڈو تھیں جیکلین کینیڈی, انہوں نے اس کے ساتھ شادی کی تھی. یہاں نہیں پکڑ لیا, وہ اور تھوڑے نظر نہیں آتے. ابھی ریسنٹلی میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے, نیب نے بھیجا پتہ نہیں کتنے خرب کتنے ارب. اس بندے نے ہنس کے بھی نہیں دکھایا, انہوں نے کہا گیٹ لاسٹ, پاکستان تو باہر جا کے وہ سیٹل ہو گیا. اچھا 40-50 ارب تو ہمارے معزز مافیاز کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے 40-50 روپے. اور چونکہ عوام کو پتہ ہی نہیں ارب کا مطلب کیا ہے, وہ مڈل ایسٹ والے عرب سمجھتے ہو نا, نہیں سمجھ کہ 100 کروڑ دا ہوندا ہے, یا ان کو پتہ لگ جائے کہ 40 ارب کا مطلب کیا ہے. کوئی ایک خبیث, ایک مردود, ایک گینگ کھا گیا, یہ تو ان کی بوٹیاں نہ چھوڑے. ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ اپنے پیٹ کے گرد گھوم رہے ہیں. ان کو 2 وقت کی روٹی دے دو, کمال ہو جائے گا. ان پہ 500 سال حکومت کرتے رہو. کبھی سنا ہے اس ملک کے کسی فنے خان نے کہا ہو کہ اس ملک کا سب سے بڑا جو مسائل کی ایک لسٹ بنا, اس میں اخلاقیات سر فہرست ہے؟ یہ جو آپ کے ہاں جو کرپشن ہے, اس کے پیچھے تباہ حال اخلاقیات, جو سڑکوں دکانوں سے لے کے آپ کے کسر فلانا تو کسر ٹمکانا تک نظر آتی ہے. بٹ اٹس ناٹ آور کنسرن. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور کے سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے حکومت کی جانب سے $30 کروڑ مالیت کی چینی درآمد کے فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ فیصلہ عام آدمی کے مفاد میں نہیں بلکہ مشروبات اور فوڈ انڈسٹری کے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس کا فوری جائزہ لیا جائے. سبحان اللہ, تھینک یو فواد حسن فواد, غیرت مند آدمی, یا کم از کم یہ اسٹیٹمنٹ کی حد تک وہ اب بھی شاید گورنمنٹ کا حصہ ہے. یہ بندہ ہے یا نہیں ہے, اٹس ناٹ امپورٹنٹ, لیکن نواز شریف کا پرنسپل سیکرٹری رہا, یہ وہ سارا.
یہ خون بولتا ہے. کمال کی بات کی ہے. اچھا, اور اس کو ہم اپریشیٹ ہی کر سکتے ہیں نا, ادروائز 25 کروڑ بھاؤں بھاؤں کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, وہ کی اثر ہونا دے بھی گل کر کے دیکھ لے. لیکن میرے دل میں اس آدمی کے لیے, میں نہیں اس کو جانتا, تو احترام پیدا ہوا ہے کہ بات اس نے ٹھوک کے سچی کر دی ہے. کیا کہتے ہیں, ہمیں حکم کیا ہے آقا کا کہ کوئی بدی برائی بدصورتی دیکھو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے روکو. اگر زبان سے نہیں روک سکتے, دل میں برا جانو. تو ہم نے تو پوری زندگی ہاتھ سے بھی روکی ہے. ہاتھ کا مطلب تلوار ہی تو نہیں ہوتا نا, قلم ہوتا ہے. باقی نہیں, یہ قابل احترام آدمی ہے. بالکل ٹھوک کے اس نے اپنے لفظ استعمال کیا, شدید تنقید. اس نے ننگا بھی کر دیا ان کو کہ مشروبات اور فوڈ انڈسٹری کے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے. اچھا, میں نے پچھلے بھی پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ میرا خیال ہے ان لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ دے آر فیڈنگ آؤٹ, ان کی کہانی ختم ہو چکی ہے. اب چونکہ اقتدار میں ان کی واپسی ممکن نہیں ان کو دکھائی دیتی, یہ عوام سے انتقام لے رہے ہیں, ورنہ اتنی ڈٹائی ممکن نہیں. آخر میں ایک بات یہاں عرض کر دوں کہ حافظ نعیم الرحمان نے بھی دیر کے بعد کام کی بات کی ہے, ایک دلچسپ بات کی ہے. کام کی کیا ہے کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شیر نے اب چینی بھی کھانا شروع کر دی ہے. کیا بات ہے, زبردست. یہ ابھی میں نے عباس ستر مرحوم کا ذکر کیا تھا کہ ان جیسا کوئی نیوز ایڈیٹر ماں نے جانا نہیں, انہوں نے یہ سرخی لگائی تھی. نواز شریف وزیر اعظم تھا تو انہوں نے سرخی لگائی تھی, شیر آٹا کھا گیا, اب شیر چینی کھا رہا ہے. لیکن دیکھو شوگر کدوں دی ہے. چلو حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق سینٹ آف پاکستان نے خاتون کو سرعام برہنہ کرنے, ہائی جیکر کو پناہ دینے پر سزائے موت ختم کرنے کا بل منظور کر لیا ہے. وزیر قانون کا کہنا ہے کہ پھانسی سے جرائم کم نہیں ہوتے, یورپ میں سزائے موت نہیں اور وہاں جرائم کم ہو رہے ہیں. یار یہ احمقوں والی بات ہے, بے وقوفوں والی. ان کو میں کیا لفظ استعمال کروں لغت میں, میری لغت میں گالی والی میں دیتا نہیں, اس سے کم لفظ ہو نہیں سکتا. ان نحمقوں کو اپنے اور یورپ کا یا مہذب دنیا کا فرق معلوم نہیں. ویسٹ میں کیا کیا کچھ ہوتا تھا, عورت کی جتنی تذلیل وہاں ہوئی, منڈیوں میں بکتی تھی, رسے باندھ کے لاتے تھے. ناؤ دے آر ڈفرنٹ پیپل. ان کے تعلیمی ادارے ٹاپ پہ, ہمارے باٹم پر بھی نہیں. وہاں قانون کی اور یہاں مافیاز کی حکمرانی. وہاں انصاف اندھا, یہاں پر 3 آنکھیں آگے 3 پیچھے انصاف کی. بڑی ہر چیز ناپ تول کے دیکھ کے انصاف نہیں. اچھا کیا ہے یہاں بوتھا چکے, وہاں وہ جرائم کم ہو رہے ہیں. وہ بندے تو دیکھ, جو کوئی بھی ہے وہ تو بندے دیکھ, جا کے سوسائٹی دیکھ, کل کو ہاتھ مارو. جو چیزیں ان کو سوٹ کرتی ہیں, او بھائی قوموں کے مزاج کے مطابق وہاں کے قانون اور اصول و ضوابط یہ وہ وغیرہ ہونے چاہ رہے. میں نے کل بھی تعریف کی کہ جو ریپسٹ ہیں وغیرہ کو کتوں کی موت مارو, وہاں اور یہاں اور. سمجھ یعنی اندازہ لگاؤ یورپ میں سزا ہے, وہ تو یورپ ہے. اور یہ ممکن نہیں کہ یہ بندہ جو بھی ہے وزیر قانون کون ہے, اعظم نذیر تارڑ ہے صاحب. اچھا جی, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس بندے نے یورپ دیکھا نہ ہو. وہ خدا کا واسطہ کدھر, وہاں ججز, ٹیچر, پروفیسر, لیکچرر آئے, جج اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ انصاف کا پینڈا تھا شروع کرتا ہے. چکے وہاں اور بھی بہت کچھ نہیں ہوتا, اور وہاں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو تمہارے نزدیک بے روی ہے, ادھر نہیں. وہ خلا میں پہنچ گئے ہیں, پلانٹ کالڈ ارتھ, سپر ارتھ, چاند, اس پر پتہ نہیں وہ کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں, کیا کیا خبریں لا رہے ہیں. میں ایجادات سن کے پاگل ہو جاتا ہوں. میں اتنا گیا گزرا ہوں, مجھے ان کی ایجادات کی سمجھ نہیں آتی. مجھے اپنے بچوں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یار مجھے ذرا سادہ لفظوں میں بتاؤ. آگے چلو, یورپ میں یوں,
مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ فاروق کھوکھر کی JUI میں شمولیت خوش آئند ہے. فاروق کھوکھر کی شمولیت سے جماعت کا قافلہ مزید مضبوط ہوگا. تو پھر اس میں کیا ہے, وہ ہو جائے گا. اور یہ میں نے بھی یہ سنا ہے, اور کہ جی وہ پتہ نہیں کون لگے ہوئے تھے JUI میں شمولیت پر کہ جی تاجی کھوکھر کے بیٹے کی. وہ یار اس طرح نہ سوچا کرو. حضرت ابراہیم ان کے والد کیا تھے؟ بت ساز بھی تھے, بت پرست بھی تھے. اچھا, تو اسلام کی ساری ابتدائی تاریخ ایسے بے شمار لوگ جنہوں نے مسلمانوں کی زندگی حرام کر رکھی تھی, انہوں نے اسلام کے لیے بات میں جانے دی. یہ نہیں ہوتا. پھر بندے نسلیں اور پتہ نہیں کیا کیا. شیر شاہ سوری خود رازنی کرتا رہا ہے, اس جیسا حکمران نصیب نہیں ہوا ہندوستان کو آج تک. یہ فضول باتیں ہیں کہ جی فلانا پتہ ہے. میں نہیں جانتا تاجی کھوکھر صاحب کے بیٹے JUI میں تو دین کو تقویت ملے گی. میں شاید اس پہ تبصرہ کروں تو کچھ اور طرح کروں گا کہ خود JUI کے ہوتے ہوئے اسلام کو کتنی تقویت ملی. ظواہر کو اور دکھاووں کو چھوڑو. حاجی کتنے ہوتے ہیں اور مسجدیں پورے ملک میں کتنی ہیں, تو کتنا بندہ نماز, ان چیزوں کو چھوڑو. ملاوٹ کتنی ہے, گراوٹ کتنی ہے, لیک آف ڈسپلن. نماز کیا ہے؟ کبھی سوچا قطاریں سیدھی ہوں؟ اچھا, کوئی آدمی اگر اکیلا کمرے میں تو وہ قطار کہاں سے لائے گا؟ قطاریں سیدھی کیا ٹیڑھی بھی ہوں؟ آپ ادھر ہو, میں ادھر ہوں, وہ بیٹھا ہے اپنا اخلاق وہ ادھر, تو اللہ کو سجدہ دے رہے ہیں, کیا تکلیف ہے بھائی؟ نہیں, قطاریں سیدھی, ڈسپلن, کندھے سے کندھا ملا, محبت, ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹو جانو. آندے نے پڑھ دے, وہ ادھر گیا, وہ ادھر گیا, پتہ نہیں ہوتا جڑا نال کھڑا سی یہ حالات کی نے, اس کی کو والدہ کی وفات تو نہیں ہوئی, یا اس کا باپ تو ہاسپٹل نہ, یہ وہ ہے ہی نہیں. سارا ظواہر ٹوٹل. ہاں, ڈوس کے کھانے والے بندے, تیرا روزہ کی ہے, اب مرتا نہیں آدمی. خدا کی قسم میں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں, I am 1 meal a day man. سب کو پتا ہے 1 meal a day. صبح 1 انڈا ابلا ہوا, چائے کا پیالہ, ختم, کہانی ختم. آگے چلو. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف کے سابق ترجمان محمد زبیر نے کہا یہ حقیقت ہے, عمران خان جیل میں کسی جرم کی وجہ سے نہیں بلکہ سیاست کی وجہ سے ہیں. دیکھو بات سنو, سیاست سے بڑا جرم کیا ہے یہ سمجھا دو. اس کی وجہ میں اتنا اچھا آدمی نہیں ہوں کہ میں 2 ٹکوں گا. اگر میں نے حرام نہیں کھانا, پیسہ اور پروٹوکول میرا مسئلہ نہیں ہے, میرا کمپلیکس نہیں ہے, تو میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچا ہوں. یہ وہ وجہ ہے کیا؟ ان کی تو تنخواہیں بڑھنے کے بعد بھی کیا ہیں, نہیں یہ کام ہی کرنا. اچھا, بڑا جرم کیا ہے؟ ایک شعر سن لو, مجھے نہیں پتا کس کا ہے, کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا, ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. وہ اچھا ہے, ٹھیک ہے, دوپہر نے ٹھیک ہے, سیاست کی وجہ سے ہے. سیاست ہے کیا؟ سیاست بنیادی طور پہ ہماری ایک گناہمدی پنڈ ہے, ختم. 77 سالہ تاریخ میں اگر چند ناموں کے علاوہ ہر بندہ ہی چور ڈکیت ہے, اور کسی آدمی نے عوام کو کچھ بھی نہیں دیا. میں میکرو لیول پہ, میرے سے وہ کلرکوں والا کام نہیں ہوتا, میں اس سوال کو کسی اور میکرو لیول پہ لے گیا ہوں. آگے چلیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, دوسری طرف وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ PTI اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتی ہے. واہ بھائی رانا صاحب, اپنی اصلی راجپوتی دی قسم کھا کے دیانتداری نال
یہ بتاؤ مجھے کہ کیا ان روایات کی بنیاد آپ کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے نہیں رکھی؟ پیداوار کی دی تواڈی تے پیپلز پارٹی دا بھی جڑا موجد ذوالفقار علی بھٹو، the only man جس کے لیے میں نے جیل کاٹی اور ساری زندگی اس کو دیکھا نہیں، مجمع بھی نہیں دیکھا، بچے تھے بیوقوف بن گئے. اچھا وہ کون تھا؟ کس کی پیداوار تھا؟ کس کے بارے میں؟ آپ کے جو ہوم میڈ قائد اعظم ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں ضیاء الحق کا مشن پورا کروں گا، اس تو بعد قبر دا بھی رستہ بھول گئے. اچھا تو یہ باتیں عام جو جنرل لوگ ہیں رانا صاحب ان کو نہیں زیب دیتی اس طرح کی باتیں. آپ اس کار خیر میں شامل نہ ہوں، میرا تو برادرانہ مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی. چلو ٹھیک. نیکسٹ ٹاپک. حسن صاحب، ایک سوال کے جواب میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ نواز شریف کی عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی. نواز شریف کو تو ان کی پارٹی لفٹ نہیں کروا رہی، ان سے کس نے ملاقات کرنی ہے؟ یہ علیمہ خان صاحبہ نے غلط کہا ہے کہ پارٹی لفٹ نہیں کروا رہی. پارٹی ہے کہاں؟ پارٹی از اوور، ختم. پارٹی لفٹ نہیں کر رہی. کیڑی پارٹی؟ دیکھو پروین شاکر مرحومہ کا ایک شعر تھوڑی سی ترمیم کی ہے میں نے. اس نے لکھا تھا کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے سب نے. اس نے کہا تھا تم نے یا اس نے. میں نے اس کو تھوڑا چینج کیا ہے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے سب نے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اللہ اللہ خیر صلاح. تو ویسے اس کا مطلب ایک اور اس سے ایک خوبصورت بات بھی نکلتی ہے کہ عوام تیزی سے بالغ ہو رہے ہیں. یہ میرا اسیسمنٹ ہے. اب ٹی وی پہ میں دیکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا، وہ جو ڈومیسٹک قسم کے لوکل قسم کے چینلز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ، ہم ووٹر ہیں فلانا، لیکن فلانا فلانا فلانا. یہ میں اکثر دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوگے. اچھا دوسرا جو نئی نسل ہے، سبحان اللہ، اٹ از اے بلینڈ، بہت سے نیگیٹو بہت سے پازیٹو، لیکن ایک بات ان کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتے، قطعاً نہیں. ان کے اندر ایک ریپلشن ہے ان کے لیے. باقی جو ہیں ان کی تو اپنی مجبوریاں، حالات، مہنگائی، لا اینڈ آرڈر کی تباہی، وہ بارے سیلاب، یہ خیر چھوڑو اس بات. آگے ٹھیک ہے صاحب. لاسٹ خبر ہے. گزشتہ دنوں چیئرمین پختونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف سے مذاکرات کس بات پر ہوں، ہاں صرف اس بات پر ہو سکتے ہیں کہ شہباز شریف سے مذاکرات ہوئے ہیں تو پوچھوں گا اقتدار کب واپس کرو گے. یار اپنا مریم آپ کے سوال میں جواب ہے، اقتدار کب واپس کریں گے، ناجائز قبضہ کب چھوڑو گے. یہ ہوا نا جی. میں نے ابھی کہا نہیں، یہ ملک کھڑا ہی ناجائز تجاوزات میں. ہم صرف تھوڑا آگے کر لیں تجاوزات سمجھنے. زندگی ہماری ہے ہی. منیر نیازی مرحوم نے اللہ بخشے، انہوں نے کہا تھا کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے. تو اس لیے آپ کے بھی سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.